اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دعا کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ مومن کا اصل ہتھیار دعا ہے۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان اس وقت انتہائی خلفشار کا شکار ہے، سیاسی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی۔ ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی سیاست سے بھی الگ نہیں رہ سکتے، اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط رہے۔ کوئی دشمن میلی آنکھ سے ہمارے وطن کی طرف نہ دیکھ سکے۔ تو ریاست کی ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت جو وطن کا دفاع کر سکتی ہے، اس کے شانہ بشانہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے رستے میں جو روڑے آئیں ان کو ہٹا بھی دینا چاہیے۔ چند دنوں سے بڑی شدید قسم کی سنگ باری کی جا رہی ہے۔ وطن کی سالمیت کے خلاف اس کے رستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب عوام آپس میں لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، تو اس وقت تو ملک کا دفاع مشکل ہو جاتا ہے نا۔ تو ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ وطن کے اندر خلفشار نہ بڑھنے پائے۔ لیکن کیا کریں، کچھ لوگ جو ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر یہ تقریریں کر رہے ہیں، کھلم کھلا صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ، ان کو سب کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اہل سنت کے اندر بہت بڑا اشتعال پیدا ہوا۔ ہمارا کلیم یہ ہے کہ اصل سنی ہم ہیں۔ ہمارے اندر بھی اشتعال پیدا ہوا، لیکن دو گروپ اور بھی ہیں نا جو سنی ہونے کا کلیم کرتے ہیں۔ ایک ہیں دیوبندی حضرات اور دوسرے ہیں اہل حدیث حضرات۔ ظاہر ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عظمت کی بات آئی، ان میں بھی بڑا اشتعال پیدا ہوا۔ کراچی میں تینوں طبقات نے
باری باری ریلیاں نکالی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کراچی کے علماء نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہمارا سر انہوں نے نیچے نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کیا کہ وہاں جتنے دھڑے ہیں، جتنے گروپ ہیں، جتنے ادارے ہیں، سب سے یہی کہا کہ بھائی اپنے اپنے گروپ، اپنی اپنی پارٹیاں، اپنے اپنے ادارے رکھو، لیکن جہاں بات آ جائے نبی کریم علیہ السلام کے ناموس کی، اہل بیت اطہار کی عظمت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و شوکت کی، تو اس وقت صرف اور صرف دین دیکھو اور ریاست دیکھو، بس نہ وطن خراب ہونے پائے اور نہ ہی دین خراب ہونے پائے۔ میں نے بڑا سوچا، یار کراچی والے اگر کر سکتے ہیں تو ہم فیصل آباد والے کیوں نہیں کر سکتے؟ فیصل آباد والوں کو بھی تو چاہیے نا، دین کے نام پر کوئی گروپ نہیں، کوئی دھڑا نہیں، کوئی ادارہ نہیں، بس صرف سنیت کے نام پر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ایک بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ پھر ظاہر بات ہے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ آگے بھی تو ہوتا ہے۔ کون سا بندہ ہے فیصل آباد میں جس کے ساتھ زیادہ لوگ چل سکتے ہیں؟ 100% تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، زیادہ لوگ چل سکتے ہیں، وہ کون بندہ ہو سکتا ہے؟ تو ذہن میں نام آیا دربار عالیہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول صاحب رضوی، جو اصل سجادہ نشین ہیں وہ تو ان کے والد صاحب ہیں، حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول صاحب حیدر رضوی، اللہ ان کو سلامت رکھے، بیمار ہیں، دعا کیجیے ان کے لیے۔ اب وہ بیڈ پر ہی ہوتے ہیں تو یہ اندرونی کام سارے صاحبزادہ صاحب کے سپرد ہیں۔ تو میں نے سوچا اگر وہ تیار ہو جائیں تو امید ہے یہ گاڑی چل سکتی ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی اگر کراچی میں مفتی منیب صاحب سب کو ملا کر اتنی بڑی قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے ماننے والوں کو تھوڑا نہ سمجھنا، تو آپ بھی تو یہاں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سپاہی ہوں گے، آپ آگے بڑھیے۔ مجھے فرمانے لگے پہلے پھر میری اور آپ کی ایک 1 to 1 ملاقات ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ شفقت فرمائی انہوں نے اور کہنے لگے نہیں کھانا بھی میرے ساتھ کھاؤ، کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے۔ میں نے کہا جہاں آپ حکم کریں گے، سپاہی کا کیا کام ہے نہ کرنا، میں آ جاؤں گا جی۔ تو پرسوں بڑا لمبا سفر کر کے میں چکڑالہ ضلع سرگودا خوشاب کے بارڈر سے بس تھوڑا سا یورے ہے، 2-3 کلومیٹر ہوگا وہاں سے خوشاب کا ضلع، وہاں سے تقریر کر کے چلا، گھر آیا،
غسل کیا، کپڑے چینج کیے اور پہنچ گیا میں ان کے پاس۔ وہاں ہم نے پھر یہ پروگرام طے کیا کہ ہم سب مدارس، سب اداروں کے پاس جائیں گے، جتنی اہم شخصیات ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ سنیت کے لیے آپ آئیے، ہمارے سر کا تاج بنیے۔ پھر انہوں نے صاحبزادہ صاحب نے کل ہی جامع رضویہ جو حضور سیدی محدث اعظم کا مدرسہ ہے، وہاں کے صاحبزادگان سے، وہ ان کے کزنز ہیں، بھائی ہیں چھوٹے ان کے، ان سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا بالکل ہم تیار ہیں۔ پھر آج کا وقت طے تھا کہ ہم جامعہ قادریہ رضویہ میں حاضری دیں گے، وہ بھی اہل سنت کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ تو صاحبزادہ قاضی فیض رسول صاحب رضوی، صاحبزادہ حسن رضا صاحب رضوی اور یہ فقیر، ہم تینوں وہاں پہنچے۔ یہ دونوں صاحبزادے تشریف لے گئے، میں وہاں حاضر ہوا۔ حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نوری، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، انہوں نے بڑی محبت سے ہماری بات سنی، بڑے پیار سے انہوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ مل کر پورے ضلع کے اہم آستانوں پر حاضری دیں گے، ایک تاریخ کا تقرر کر لیں گے۔ یہ جو بدھ آ رہے، ایک ہے نا کل بدھ، اگلا بدھ، اگلے بدھ کو جامعہ رضویہ فیصل آباد میں علماء کی میٹنگ ہوگی۔ یہ میں نہیں پوچھ سکا کہ وہ کس سطح کی میٹنگ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ سب علماء کو بلائیں، تو اگر وہ سب کو بلائیں تو آپ نے بھی شرکت کرنی ہے اس میں، اور جہاں جہاں تک میری آواز یہ پہنچے گی ان سب نے وہاں شرکت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں ریلی کا یا دھوبی گھاٹ میں کسی کانفرنس کا اعلان کر دیا جائے، تو یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک دھڑے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک گروپ، کسی ایک لیڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے در کی گدائی کا۔ اگر یار غار ہی محفوظ نہیں ہے، اگر حضرت عائشہ صدیقہ ہی اس وطن میں محفوظ نہیں ہے، تو پھر پاکستان میں ہمیں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ رہنا بھی ہے، پاکستان کو بچانا بھی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رہے، باقی شیعوں کے ساتھ ہماری لڑائی علمی لڑائی ہے، دلائل کی لڑائی ہے، یعنی وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، ہم اپنے دلائل دیتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے بکواس کی ہے، جن لوگوں نے لعنتیں ڈالی ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی بڑی ضروری چیز ہے، تاکہ اہل سنت و جماعت کے دلوں کو تشفی رہے، اور یہ جو سنجیدہ طبقہ ہے شیعہ علماء کا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیں گارنٹی بھی دیں کہ آئندہ سے ان کی جماعت کا کوئی فرد ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو میں نے دعا کرانی ہے آپ سے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہماری نیتوں کو خلوص نصیب فرمائے، یہ نہ کہ میں لیڈر کے تو لیڈر، یہ ہمارے اندر بات نہ ہے، پر جس کو سارے چن لیں بسم اللہ وہی لیڈر، ہم تو سارے سپاہی ہیں، اور ویسے بھی مجھے لیڈری کا کوئی شوق نہیں رہا، سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں، سب کچھ، ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں بھی میں نے خطاب کیا ہے، ہر جگہ اپنوں سے بھی ملتا ہوں، دوسروں سے بھی ملتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب بھی کسی سے ملتا ہوں نا تو میری آنکھ نیچی نہیں ہوتی، آنکھ میں آنکھ ڈال کر ملتا ہوں۔ وہ کیوں؟
اس لیے کہ بندے کو باکردار ہونا چاہیے۔ تو آج ہی سے نہ بس اپنے لنگوٹے کس لیں آپ، اس لیے کہ ہم نے ایک ایک فرد کو دعوت دینی ہے، جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے سب کو دعوت دینی ہے کہ عظمت ناموس رسالت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، ناموس اولیاء کرام کے لیے ہمیں جو قربانی دینی ہوگی ہم انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کل سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 113۔ اچھا، یہاں کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں تاکہ شکوک و شبہات کا بالکل خاتمہ ہو سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کی خبریں دیں، سرکار نے آگے دے دی، یا اللہ ڈائریکٹ بتا دیتا تھا محبوب یہ ہوگا، یا جبریل آ کے بتا دیتے تھے یہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں خود اتنی طاقت نہیں تھی کہ غیب کا پردہ چیر کر سرکار دیکھ سکیں، بس بتاتے تھے جبریل اور خدا، اور سرکار ہمیں بتا دیتے تھے۔ اب ہمیں بھی کئی غیب کی خبروں کا پتہ ہے، بول صراط ہوگا، میدان معاشر قائم ہوگا، قبر میں عذاب ہو، یہ پتہ ہے نا، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، ہمیں سرکار نے بتایا، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ اب جواب بھی سنیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا بھی ہے، جبریل نے بھی آ کے بتایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کی آنکھوں میں اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ سرکار غیب کا پردہ چیر کر چیزوں کا مشاہدہ بھی فرما لیتے تھے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو جس اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی طاقت دی ہیں، اسی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی غیب کا پردہ چیر کر دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ بس 4 یا 5 احادیث مبارکہ ہیں، وہ سن لیجئے اس موضوع پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خیبر کا دن تھا، نبی کریم علیہ السلام کے کئی صحابہ آئے اور انہوں نے کہا فلاں شہید ہے، پھر کہا فلاں شہید ہے، بتاتے گئے جی فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو صحابہ نے کہا آقا یہ بھی شہید ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ شہید نہیں۔ کیوں؟ انی رأیتہ فی النار، میں نے تو اس کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ انی رأیتہ فی النار، یہ نہیں کہ مجھے اللہ نے بتایا، اللہ نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے،
لیکن یہ نہیں کہا کہ ابھی جبریل آیا تھا اور جبریل نے مجھے خبر دی، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا او عباء، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، ساتھ وجہ بھی بتا دی، ایک چادر کی چوری کے جرم میں اس نے ایک چادر چوری کی ہے، یا راوی کو شک ہے، سرکار نے فرمایا اس نے ایک عبا لمبا کرتا وہ چوری کیا ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہاں؟ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 74، باب غلظ تحریم الغلول، یہ، اور حدیث کا نمبر ہے 309۔ اب یہاں سے نتیجہ کیا نکلا کہ سرکار کھڑے تھے خیبر کے میدان میں، اور سرکار کی آنکھیں زمانے کا پردہ چیر کر جہنم کے اندر کا نظارہ کر رہی تھی کہ یہ ہوگا، سرکار کو اللہ پہلے دکھا رہا تھا۔ حدیث نمبر 2 سن لیجیے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کے ایک اونچے مکان پر جلوہ فرما ہوئے، اونچے مکان پر جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا حل ترون ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا انی لا ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، بے شک تمہارے گھروں میں فتنوں کے مقامات کو دیکھ رہا ہوں جس طرح کے بارش کے گرنے کا مقام، بارش آتی ہے نا اوپر سے، وہ قطرہ آتا ہے تو جس جگہ وہ گرتا ہے وہ بارش کے گرنے کا مقام ہے۔ فرمایا جس طرح بارش کے گرنے کا مقام ہے اسی طرح تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کے گرنوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی فتنے گرے نہیں، ابھی مکانوں پہ داخل نہیں ہوئے فتنے، لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میں پہلے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 252، حدیث کا نمبر ہے 1878۔ اچھا، اب بارش کے قطروں کو دیکھو آپ، تو بارش کے قطرے کس طرح گرتے ہیں؟ ایک گرا، پھر پیچھے دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا، یہ مسلسل گرتے ہیں نا بارش کے قطرے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے کئی گھروں میں فتنوں اور مصیبتوں کا مسلسل ظہور ہوگا، ایک فتنہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ اب حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت، یہ بھی ایک فتنہ تھا نا، واقعہ حرہ یہ بھی ایک واقعہ تھا نا، حرہ کا واقعہ، جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا، پھر یزیدیوں کا مدینہ منورہ کے باشندوں کو قتل کرنا، ان کے مالوں کو لوٹنا، یزیدیوں نے مدینہ منورہ کی مستورات کی عصمت دری کی، یہ سب کچھ بار بار ہو رہا تھا نا، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا،
اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ظاہری زندگی میں ان تمام فتنوں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جبریل بھی بتاتا تھا، ٹھیک ہے اللہ کے بتائے کے بغیر ایک ذرے کا علم بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں مانتے، لیکن ہم اللہ کو بخیل بھی نہیں مانتے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا جواد ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں وہ طاقت رکھ دی تھی کہ مستقبل کا پردہ چیر کر بھی ہونے والے واقعات کو دیکھ لیتے تھے۔ تیسری حدیث بھی سن لیجئے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس سے چند دن قبل کا واقعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن باہر تشریف لائے، یعنی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، میدان احد پہنچے، وہاں شہدائے احد پر نبی کریم علیہ السلام نے پھر نماز جنازہ پڑھی۔ جب شہید ہوئے تھے اس وقت بھی جنازہ پڑھا، پھر 8 سال بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان پر جنازہ پڑھا۔ پھر سرکار تشریف لائے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی فارۃ لکم، میں تمہارے لیے تمہارا پیش رو ہوں۔ پہلے جب قافلے سفر کرتے تھے نا تو کچھ لوگ آگے جاتے تھے، جہاں پانی کا انتظام کرنا ہوتا تھا پانی کا انتظام کرتے تھے، کھانے کا انتظام کرنا ہوتا تھا کھانے کا انتظام کرتے تھے، یعنی جو بھی سفر سے پہلے چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کا جا کے انتظام کرتے تھے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، یعنی میں پہلے جا کر نہ تمہارے لیے انتظام کروں گا۔ قربان جائیں رحمتوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر۔ ابھی ہم نے جانا ہے اور سرکار ہمارے لیے انتظام کرنے کے لیے پہلے تشریف لے گئے، تو ہمارے لیے اچھے انتظام کریں گے یا کیسا انتظام کریں گے؟ ہمیں بھی لوگ دعوتوں پر بلاتے ہیں، جلسوں پر بلاتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں یار میزبان کون ہے، تو کئی میزبانوں کے بارے علم ہوتا ہے، بڑا اچھا میزبان ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے ہمارا وہاں انتظام کرنا ہے تو میزبان کون ہے؟ اللہ کی عطا سے سرکار ہے نا۔ اور سرکار تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تمہارا گواہ ہوں۔ کیسے؟ ایک ہوتا ہے گواہی دیکھنا، ایک ہوتا ہے گواہی ادا کرنا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، تم میں سے کون کون گواہ ہے؟ آپ سارے۔ لیکن یہ گواہی کی ادائیگی نہیں، یہ ہے تحمل شہادت۔ ہاں جب ضرورت پڑے گی اس وقت جو گواہی دے گا اسے کیا کہیں گے؟ ادائے شہادت۔ فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں۔ دھیان سے سن لو میرے ساتھیوں، ہم سے اختلاف کرنے والوں، سرکار صحابہ سے کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے انا شہید علیکم، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اب تحمل شہادت کروں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی ادا فرماؤں گا۔ اور یہ سرکار نے آگے جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی میرے دیکھنے میں گواہی دینے میں شک نہ کرے۔ کیوں؟ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، تم یہ سوچو گے مصطفیٰ تو قبر میں چلے گئے، یہ کیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ شک نہ کرنا
اس لیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں اپنے حوض کو یہاں دیکھ رہا ہوں، اب میں دیکھ رہا ہوں۔ جو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو کر اپنا حوض دیکھ سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ نبی رحمت، وہ شفیع امت مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو کہ ہم گنہگاروں کو نہیں دیکھ سکتے؟ سرکار فرماتے انی شہید علیکم، میں تمہارا گواہ بن کے آیا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، یہ نہ میرے بارے کہنا کہ میرے پلے شے کوئی نہیں، کیونکہ میں کئی مولوی صاحبان تقریر کرتے ہیں نا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پتلا سا سفید چھلکا ہوتا ہے نا، نبی اس کا بھی مالک نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، پوری زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ کون ہے عطا کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ یا سرکار نے فرمایا مفاتیح الارض، خزائن کا لفظ نہیں، یہ راوی کو شک ہے، او مفاتیح الارض، زمین کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ پھر آگے فرمایا واللہ وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم ہے مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ سرکار دیکھ کر ہی کہہ رہے تھے نا، کہ ویسے کہہ رہے تھے۔ وہ نبی جو کہتا کہ میں ابھی یہاں سے اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن اتنی بات ہے وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے معاملات میں تم پھنس جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 585 ہے، حدیث کا نمبر 4085 ہے۔ تو یہ حدیث بھی کیا بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی قوت رکھ دی ہے کہ سرکار جب ادھر دیکھتے ہیں غیب کے پردے ادھر کے ہٹ جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو غیب کے پردے ادھر کے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، 3 حدیثیں پہلے ہو گئیں، چوتھی یہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑا سا قدم مبارک آگے کیا، ہاتھ اوپر کیا، پوری سمجھ نہیں آئے گی، پریکٹیکلی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سرکار پڑھا رہے ہیں نماز، سرکار نے کیا یوں یوں، چھوڑ دیا، قدم پیچھے کر لیا، نماز پڑھا لی۔ جب نماز پڑھی گئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو لینے کے لیے آگے بڑھے، پھر ہم نے آپ کو ثم رأیناک تکاکعت، پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا انی اریت الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی تھی، بتائی نہیں گئی تھی، جنت دکھائی گئی تھی۔
فتناولتم منہا عنقودا، تو میں نے ایک گچھے کو پکڑ لیا. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اگر میں اسے توڑ کے تمہیں دے دیتا نا، تمہاری زندگیاں ختم ہو جاتی، دنیا ختم ہو جاتی، لیکن وہ انگوروں کا گچھا ختم نہ ہوتا. نبی کریم علیہ السلام کو بتایا تھا یہ جنت ہے، یہ اللہ نے دکھایا تھا. یہ جنت ہے کہاں؟ پہلے آسمان پر ہے؟ نہیں. دوسرے پر ہے؟ نہیں. یہ کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. یہ جنت زمین سے کھربوں مائلز دور ہے، کھربوں میل دور ہے. اور نبی کریم علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے، اور سرکار کا ہاتھ بھی وہاں پہنچ رہا تھا. یہ فیصل آباد جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی مدینہ طیبہ سے 24-25 میل دور ہے بس. وہ تو کھربوں میل دور تک سرکار کا ہاتھ پہنچ رہا تھا لینے کے لیے. سرکار کے ہاتھ میں بڑی پاور ہے، آنکھ میں بھی پاور ہے. کھربوں میل دور جنت بھی دیکھ لی اور اپنا ہاتھ مبارک بھی پہنچا لیا. تو کیا وہ آقا علیہ السلام ہم غلاموں کو عطا کرنے کے لیے یہاں کچھ نہیں عطا کر سکتے؟ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی سرکار دے سکتے ہیں. چاہیں تو جلوہ گری کر لیں، چاہیں تو عطا فرما دیں. اچھا، بعض حضرات بات ایک ہی ہوتی ہے، انداز بیان کا فرق ہوتا ہے. ہم نے بھی یہ حدیث بیان کی، دوسرے بھی حدیث بیان کریں گے، لیکن پتہ کیا کہیں گے؟ ہاں اللہ نے نا دیوار میں جنت دکھا دی تھی، دیوار میں جنت دکھا دی تھی. کیا مطلب؟ جس طرح سکرین نہیں لگ جاتی، کہاں لگی ہوتی ہے؟ یہاں دیوار پر سکرین لگی ہو تو آپ لوگ یہاں میچ نہیں دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی جلسہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر تو فوراً ادھر ہو رہا ہے ادھر دیکھ رہے ہو. کہ کہتے ہیں ایسے ہوا تھا. بچوں ایسے نہیں ہوا تھا. یہ سکرین سے وہ تم کرکٹ کا گیند نہیں پکڑ سکتے، بلہ نہیں پکڑ سکتے. سکرین سے پکڑ وہی سکتا ہے جس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہو. تو مصطفیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جنت میں بھی پہنچتا تھا، مصطفیٰ کی نگاہ جنت بھی دیکھتی تھی. 5ویں حدیث، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا نمبر رہ گیا تھا، لو جی ابھی لے لو. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 103 حدیث نمبر 748. ہو گیا نوٹ؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین میں مصطفیٰ کے سامنے کر دی ہے، میرے لیے سمیٹ دی ہے. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا ہے، زمین کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا ہے. یہ بھی ایک سبق ہے. ویسے مشرق بھی کہا جاتا ہے، مغرب بھی کہا جاتا ہے، مشرقین بھی کہا جاتا ہے. 2 مشرق، رب المشرقین و رب المغربین. 2 مشرق،
دو مغرب یہ بھی کہا جاتا ہے اور مشارق بھی کہا جاتا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر سکے یہ ایک ہے، دو ہے، زیادہ ہیں، کتنے ہیں؟ بس یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مشرق ادھر ہے نا، یہ سمجھو یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک مشرق، اسی طرح مغرب یہاں سے لے کر یہاں تک مغرب۔ سورج پہلے نکلتا ہے یہاں سے، دوسرے دن یہاں سے، تیسرے دن یہاں سے، چوتھے دن یہاں سے۔ روز اس کے طلوع ہونے کی جگہ چینج ہوتی رہتی ہے، روز جاتا ہے پھر واپس پلٹتا ہے۔ اس طرح روز اس کے غروب ہونے کی جگہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ یہ ماہر فلکیات جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، اسی لیے تو وہ ٹائم کا پورا اندازہ لگا لیتے ہیں نا، اس تاریخ کو کیا ٹائم ہوگا، نماز فجر کی کتنے بجے پڑھی جائے گی۔ دیکھو نا ٹائم ٹیبل سارے مقرر ہے نا، کیوں کہ مشارق کا بھی اندازہ لگایا ہے، مغارب کا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا؟ فرمایا نہیں، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے ساری زمین سمیٹ کے میرے سامنے کر دی ہے۔ فرأیت مشارقہا ومغاربہا، تو میں مصطفیٰ نے زمین کے ایک ایک مشرق کو بھی دیکھ لیا ہے، ایک ایک مغرب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف جلد 2 صفحہ 390، کتاب الفتن، حدیث کا نمبر ہے 7258۔ ایک اور حدیث شریف بھی سن لیجیے، حدیث نمبر 6۔ یہ حضرت سیدہ اسماء، یہ بہن ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ حضرت اسماء بڑی ہیں اور حضرت عائشہ عمر میں چھوٹی ہیں، درجے میں بڑی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کا حرم محترم بنی ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں گھر آئی نا تو عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عائشہ نے نا یوں اشارہ کیا آسمان کی طرف، یوں۔ لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یہ کیا نشانی ہے، کیا نشانی ہے؟ فاشارت برأسہا، انہوں نے اپنے سر انور سے اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے، ہاں نشانی ہے۔ اور سورج گرہن نکلا ہوا تھا نا۔ فقمت، پھر میں بھی کھڑی ہو گئی، چلو میں بھی ساتھ ہی نماز پڑھتی ہوں۔ حتیٰ تجلانی الغشی، اور مجھ پر تو غشی چھا گئی، اتنی دیر کھڑے رہنا تو مشکل ہو گیا تھا نا۔ فجعلت اصب علی رأس الماء، مجھ پر غشی طاری ہوئی تو پھر میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا، پانی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا بیان کی، پھر کہا، پھر کیا کہا یہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ ہم پر کفر کا، شرک کا فتویٰ لگانے والے میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ سرکار فرماتے ہیں ما من شیئن لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی حتی الجنہ والنار۔ جو
جو چیز بھی مجھے پہلے نہیں دکھلائی گئی تھی، جو چیز بھی مجھے پہلے نہیں دکھلائی گئی تھی، آج وہ سب میں نے اس جگہ میں دیکھ لی ہے۔ سب کی سب میں نے اس جگہ کھڑے کھڑے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ حوالہ ہے بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 18 حدیث نمبر 86۔ الفاظ پھر دیکھ لینا، سرکار نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، ما من شیء، ما من شیء جب نکرہ تحت النفی واقع ہو تو ہر چیز کو لپیٹ لیتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی، اب اللہ نے مجھے یہاں تک جہاں کھڑے کھڑے دکھا دی ہے، یہاں تک کہ میں مصطفیٰ نے جنت بھی دیکھ لی ہے، دوزخ بھی دیکھ لی۔ علماء دیوبند میں ایک بڑا معروف نام ہے، ویسے بھی معتدل مزاج ہیں، انہیں وہ شیخ الاسلام اپنا کہتے ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی، معتدل مزاج آدمی ہیں، شرارتی وغیرہ نہیں۔ انہوں نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو لکھا ہے نا وہ سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر خطبہ دیا جس میں فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے پہلے نہیں دکھائی تھی مگر وہ آج اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ دیکھ لی ہے۔ یعنی وہ چیزیں پہلے نہیں دکھائی گئی تھیں، وہ آج دکھا دی گئی ہیں، حتی الجنہ والنار، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ حوالہ ہے انعام الباری شرح بخاری جلد 2 صفحہ 137۔ وہی بات پھر میں دہرا دیتا ہوں، اس حدیث شریف میں نکرہ جو ہے تحت النفی واقع ہوا ہے، جو فائدہ عموم و استغراق کا دیتا ہے۔ تو ترجمہ اب کیا ہوگا؟ کیا ترجمہ ہوگا اس حدیث کا جو عموم و استغراق کا فائدہ دیتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اس سے پہلے مجھ کو نہیں دکھائی گئی تھی اس کو میں نے یہاں کھڑے کھڑے دیکھ لیا ہے۔ یہ آج کا سبق یا تو سرکار کو پہلے دکھایا گیا تھا یا اس دن دکھایا گیا ہے، اور سرکار نے ہمارے اس سبق کو دیکھ کر محبت کی نگاہ سے دیکھا بھی ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا ہوگا، یا اللہ ہیں تو چل ماڑے لیکن نام تو میرا ہی لیتے ہیں نا، مولا بخش دے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی اس دعا کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دی ہوگی۔ یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 6 حدیثیں۔ اب ذرا آگے چلیے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ صرف بتاتا ہے، دکھاتا نہیں، ایک اور حدیث شریف کی روح سے بھی ہم اس بات کو پرکھتے ہیں۔ وہ ایک صاحب ہے نا جو آج کل بڑے فیس بک پر مشہور ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، بریلوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک کی آنکھوں میں ایک قوت رکھی ہے۔ وہ صاحب بھی سن لیں ذرا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اب یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ میرے ولی سے دشمنی؟ پھر حدیث آگے چل کے اللہ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، وقت چونکہ تھوڑا ہے نا تو بس میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ نفل پڑھ پڑھ کے جب میرا قریبی ہو جاتا ہے نا، حَتَّى أُحِبَّهُ، پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں نا، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے میرا بندہ جو نفل پڑھ پڑھ کے میرا محبوب بنا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کی وجہ سے وہ سنتا ہے۔ یہ عام پیارے کی شان ہے، عام پیارے کی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں اللہ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کان بن جاتا ہے، اللہ تو آنکھ کان بننے سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ فرماتے ہیں مطلب یہ نہیں، مطلب یہ ہے فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، اللہ کے جلال کا نور جب اس کے کان بنتا ہے نا تو پھر وہ نیڑے کے بھی سن لیتا ہے، دور کے بھی سن لیتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، جب اللہ کے جلال کا نور اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نیڑے بھی دیکھتا ہے، دور بھی دیکھتا ہے۔ یہ ہے عام بندہ، عام ولی، اور وہ ذات جس کے صدقے میں ولیوں کو ولایت ملتی ہے، جو ساری کائنات کے محبوبوں کے سردار ہیں، ان کے کانوں کے اور ان کے آنکھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نہ کہنا کہ وہ خود نہیں دیکھ سکتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں پاور رکھی ہے، ان کے کانوں میں پاور رکھی ہے، اللہ کی دی ہوئی پاور سے وہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی پاور سے وہ دیکھتے بھی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، ترمذی شریف کی ہے۔ ویسے کوشش تو میں نے کی تھی کہ بخاری کی احادیث ہی پڑھوں، لیکن ترمذی کی حدیث ہے، وہ حدیث پڑھ کے پھر آج کی گفتگو ختم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا، اچھا وہ پہلی حدیث کا حوالہ دیکھ لو، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 963، حدیث کا نمبر ہے 6502، 6502۔ اب ترمذی شریف کی حدیث ہے انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں نہ دیکھ سکتے میں مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جو تم نہیں دیکھ سکتے، ہم تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ لوگ کدھر جائیں گے جو کہتے ہیں نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ سرکار کی حدیث ہے انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے وہ میں دیکھتا ہوں۔ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، جو تم نہیں سنتے۔ فرشتوں کی بولیاں ہم نہیں سنتے، جانوروں کی بولیاں ہم نہیں سنتے، اور وہ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم نہیں سنتے وہ سب میں سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی ساری شانیں ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔